قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ہر قسم کے حمد و ثنا و تعریفات اپنی ذات کی بڑائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. وہ تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے. اپنی ذات میں بھی لا شریک کا اور اپنی تمام صفات میں بھی لا شریک کا. انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد فرمایا. مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیز بھائیوں، قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے اور حق پالن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے کثیر تعداد میں انسان اور جنات ایسے ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. گویا کہ وہ جہنمی ہیں، جنتی اعمال نہیں کرتے. جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. عمل نہیں کرتے اور جو جہنمی اعمال ہے، کفر ہے، شرک ہے، بے حیائی ہے، بے خوف و بے خطر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. ان کے دل و دماغ کفر و شرک میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں مست ہے. ان کو نظر آتی ہے تو اس میں دنیا کی زندگی نظر آتی ہے جو کہ حقیقت میں کوئی زندگی ہی نہیں ہے، جو چند لمحوں کی زندگی ہے. اور آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، اس زندگی پر ان کی نظر نہیں جا سکتی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت کثیر تعداد میں جنات میں اور انسانوں میں سے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انسانوں میں سے بہت سارے انسان اور جنات میں سے بہت سارے جنات یہ جہنمی ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ تقدیر ہے. تو یہاں تقدیر میں لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سارے انسان اور جنات میں سے بہت سارے جنات جہنمی ہے. کیوں جہنمی ہے؟ اس لیے جہنمی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، عظیم نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں غور اور فکر نہیں کرتے، حق کے راستے میں استعمال نہیں کرتے. حالانکہ اگر انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار مخلوقات ہیں اور صرف جن کی تعداد سائنسدانوں نے معلوم کی ہے اب تک، تو ان کی جو اقسام ہے 20 لاکھ اقسام ہے. 20 لاکھ اقسام میں سے جو سائنسدانوں نے ابھی تک معلوم کی ہے، انسان ایک جسم ہے. 20 لاکھ میں سے صرف انسان ایک مخلوق ہے اور آج دنیا میں اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہے. پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں
اگر یہ حق کو سننے کے لیے تیار ہو جائے، حق دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس راستے میں غور اور فکر کرے، تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ذات ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اگر یہ ایک بارش اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ سے زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ اور قریب ہو جائے۔ جب بندہ ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ دین کی طرف، اسلام کی طرف آنے لگ جاتا ہے، چلنے کے اللہ رب العالمین اسے توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جب انسان ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا، اس کا جو نتیجہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص جہنم کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یقیناً پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنات اور انسانوں کو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ فرماتا ہے اس لیے یہ جہنمی ہے کہ میں نے ان کو دل دیا ہے لیکن یہ دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے دل ہیں لیکن دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی حق بات پر غور اور فکر نہیں کرتے کہ حق بات ان کی سمجھ میں آ جائے، اور حق بات کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھیں لگی ہیں تو دنیا پر لگی ہیں اور دنیا کے ایک عشرت پر، دنیا کے مزوں پر، لیکن آخرت کے لیے ان کی آنکھیں بند ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ کانوں سے گانے تو سن لیں گے اور دنیا کی باتیں شوق سے سن لیں گے، فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، تو یہ سن کر ان کے کان جو ہیں چوکس ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی کیا کہا ہے۔ جی شر کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے لیکن حق کی باتیں، قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے ان کے کان تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دل و دماغ دیا ہے۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ دل صرف خون پمپ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک دن میں جو ہے 1,00,000 مرتبہ انسان کا دل دھڑکتا ہے اور اس سے جو ہے خون انسان کے بدن کے تمام رگوں میں پہنچتا ہے، لیکن صرف اس کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان میں کتنی صلاحیتیں رکھ دی ہے لیکن یہ ان صلاحیتوں کو اگر بروکار نہیں لاتا تو ایسا شخص جنت کے راستے پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ایسے لوگوں کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یعنی حق نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ اور اگر انسان اس پر غور اور فکر کرے تو یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ اگر کانوں نے قوت سماعت طرف کر دی، اس سے اللہ رب العالمین نے قوت سماعت چھین لی کسی انسان کے کان سے، تو یہ بات اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ زبان میں اللہ رب العالمین نے قوت گویائی رکھ دی ہے، اگر زبان سے کوئی قوت گویائی اللہ رب العالمین لے لے تو پھر انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں کتنے مشکلات پیدا ہو جائیں گے، لیکن انسان اس کو سوچتا نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے انسان جو ان باتوں پر غور اور فکر نہیں کرتے وہ تو جانوروں جیسے، وہ چوپایوں جیسے ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ جو اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے دل و دماغ حق کے
جو حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو حق سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دل سے عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے حق دکھا دے، یا اللہ مجھے حق دکھا دے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو حق کی طرف پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بہت مہربان ذات، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم مہربانی ہے ہم سب پر کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم مہربانی ہے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانی ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی کتاب کھول کر، اللہ کی آیتیں پڑھ کر، ان کا مطلب اور معنی مفہوم تفصیل سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے حق تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ توحید کو قبول کرنے والا بن جاتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، وہ صرف ایک اللہ کا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ پھر وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا، کسی اور کے در پر نہیں جاتا، وہ صرف ایک اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرے، ایک تو وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرے اور اس طریقے کے مطابق جس طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب صحابہ کرام کو سمجھائی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے اور اس کے تمام اعمال احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محفوظ ہیں، تو یہ شخص حق تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دنیا کے تمام لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم ایک ہی اللہ کے بندے ہو۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، ان اسباب کے ساتھ، ان ذرائع کے ساتھ، ان سامان کے ساتھ جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے مال تجارت ان کشتیوں میں جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے جائے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا ہے یعنی بارش کا پانی، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس آسمان کے پانی سے اللہ رب العالمین زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اور فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھیلا دیا اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے جاندار۔ کتنی اقسام کی مخلوقات ہیں، لاکھوں میں، اور ہر ایک مخلوق کی تعداد اربوں کروڑوں میں ہے، اس میں جو بندہ غور اور فکر کرتا ہے۔ اور فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں، مسخر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جس طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی طرح وہ بادل چلتے ہیں اور وہاں پر برستے ہیں جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فرمایا لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو قوم عقل سے کام لیتی ہے، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ اور ایسے لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو یہ کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، اور ایسے لوگ پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا
بہرحال شکر گزار دفاع اللہ یا بہرحال استقامت رہا لفظی کہتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ جیسے بھی حالات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت دے دیتا ہے۔ مشکل سا مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، مشکل سا مشکل حادثہ بھی آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین استقامت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ انسان عاجز ہے، ہر انسان امتحان میں، تو یہ حادثات واقعات انسانی زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ کسی انسان کا عزیز قریبی فوت ہو جائے اور یہ حادثہ اس کے لیے بہت بڑا حادثہ ہو، برداشت کرنے کا قابل نہ ہو، اس دن وہ ایسا ہو گویا کہ وہ اپنا جو ہے ہوش ہو چکا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر تاریکی کی چادر پھیلا دیتا ہے، وہ سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن کے حالات اس کے دل و دماغ کے احساسات اور ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات میں اس پر تاریکی کی چادر اڑا دی اور یہ بندہ سو گیا، اور یہ صبح اللہ کی مہربانی سے اٹھا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس دن پھر وہ جو کیفیت ہوگا، جو غم ہوگا، وہ پچھلے والے دن سے ہلکا ہوگا۔ تو لمحہ بلمحہ اللہ رب العالمین اس کے غم کو کم کر دیتا، وہ کہتا ہے بہرحال شکر دفاع اللہ یا بہرحال استقامت رہا لفظی، مجاز کی تباہی کا رسوائی کا حقیقت رہا لفظی۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو مجاز کی زندگی ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن جس کی آنکھیں حقیقت پر لگی ہوئی ہو تو وہ بندہ حقیقت پر پہنچ جاتا ہے۔ یا قدرتی کائنات ہم عجب کتاب دے اور اس طرح مار کے پوری کائنات یہ ایک کتاب ہے، یہ اللہ کی قدرتی کتاب ہے۔ کتاب میں صفحے ہوتے ہیں اور صفحوں پر حروف ہوتے ہیں، الفابیٹ، حروف کی تہجی، اور پھر ان حروف کی تہجی سے الفاظ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا جملہ لکھا ہوا ہے اور یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو یہ جو کائنات ہے، یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، یہ صفحے ہیں، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جو انگنت لاتعداد مخلوقات ہیں، جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ سارے سمجھو کے لیے حروف ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور اور فکر کرنا اور سمجھنا ہے، اور دوسری یہ جو دنیا کی زندگی ہے کہ انسان اپنی زندگی پر غور اور فکر کرے، اور پھر اسی طرح یہ کائنات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ صرف ایک اللہ کے حکم سے، تو یہ بندہ حق تک پہنچ جاتا ہے اور یہ ایمان لے آتا ہے، حقیقی ایمان، ایسا ایمان جس ایمان سے یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جا لوگو، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو آگاہ فرما دیتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سن لو، ان اولیاء اللہ، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ خوف کا تعلق انسان کے مستقبل سے ہے، کوئی بندہ یہ بتائے کہ میں خوف سے خالی ہوں یا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مستقبل میں کئی خطرات انسان محسوس کرتا ہے۔ خوف کا تعلق انسان کے مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مستقبل میں بھی کوئی خدشات محسوس نہیں کرتے یہ آخرت کے حوالے سے، اور دنیا پر غم نہیں کرتے ہم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، جیسی بھی زندگی گزاری تھی اللہ کے توفیق کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق۔ اب فرمائے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی کیا کیا صفات ہیں؟ دو صفتیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی صفت ہے جو ان کا اللہ پر ایمان ہے، ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور دوسری صفت یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہیں، حرام سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی
الہی، اور اس خوف الہی کی وجہ سے صرف وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے عاجزی کو نجات۔ تو یہ ایمان والے متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ فرمائے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں کیا خوشخبری ہے؟ انسان جب مرتا ہے تو روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو جو فرشتہ روح نکلنے کے لیے آتا ہے تو وہ مومن بندے کو تسلیاں دیتا ہے۔ کیا تسلیاں دیتا ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وہ تسلیاں ذکر کی ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے اور پھر وہ اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں تو ان پر ملائک اترتے ہیں اور وہ ملائک انہیں تسلیاں دیتے ہیں۔ تو نزع کی حالت میں، جان کنی کی حالت میں فرشتے انہیں تسلیاں دیتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ جو بندہ ایمان لائے اور جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرے تو فرشتے موت کے وقت انہیں خوشخبری دیں گے۔ اور جس انسان جو ہے، انسان پر کوئی حادثہ، کوئی غم آ جائے، کوئی معاملہ، کتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور جب نظر کی حالت میں ہوگا تو کتنا خوفزدہ ہوگا۔ انسان خود سوچے، وہ کہے کہ مجھے کوئی تسلی دینے والا ہو اور فرشتوں سے تسلی دے رہا ہو، تو یہ کتنی سعادت ہے۔ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام ہے اور اللہ کے وعدے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حادثات سے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مصائب اور آلام سے بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔